بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام کی ایک عظیم شخصیت جنہیں رسول معظم رحمت عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے اندر دوسرے عظیم ترین فرد ہونے کا اعزاز عطا کیا۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ جنہیں الہامی شخصیت قرار دیا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر وہ اوصاف حمیدہ موجود تھے جو ایک ایسے شخص کے اندر ہونے چاہیے کہ جنہیں نبوت کے منصب پہ فائز اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، لیکن رسول رحمت کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو، اگر میرے بعد کوئی نبوت کے منصب پہ فائز ہونا ہوتا تو اللہ خطاب کے بیٹے عمر کو وہ منصب نبوت عطا کرتے، لیکن خبردار یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے۔ لیکن ایسے اوصاف حمیدہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر موجود تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی جامع شخصیت کے مالک تھے کہ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی کے اندر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف حمیدہ کی بنا پر پوری امت نے ان کو نبوت و صداقت کے بعد منصب اور مقام کے اوپر فائز کیا ہے۔ خلیفۃ المسلمین ہے، امیر المومنین ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کے لیے رسول کائنات نے خود اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعائیں کی ہے کہ اللہ اسلام کو عمر کے ذریعے عزت عطا فرما۔ ایسی شخصیت کہ جن کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد لوگوں نے علن نماز کا اہتمام کیا، بیت اللہ کے اندر داخل ہو کر نماز کا اعلان کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جری اور جوان تھے، مجمع میں کھڑے ہوتے تو ابھرا ہوا سینہ اور سراپا جمال اور کمال شخصیت اور سرخ و سفید رنگ والے، چہرے کے اندر جلال بھی تھا، جمال بھی تھا، بھرپور اور خوشنما داڑھی رکھنے والے تھے، گفتگو کے اندر دبدبا تھا، روب تھا، چال چلن کے اندر اعتماد تھا، پروقار چال تھی، متانت اور وقار سنجیدگی جن کے چہرے سے ٹپکتی تھی، غیرت و خودداری کا کوہ ہمالیہ کی طرح بلند پہاڑ حضرت عمر بن خطاب تھے۔ ہمالیہ کے پہاڑوں کے اندر وہ پختگی نہیں ہو سکتی جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقار کے اندر، ان کی متانت کے اندر، ان کے حوصلے کے اندر، ان کی بہادری کے اندر تھی۔ اور اسی طرح معاملہ فہم تھے، کمال مذہبی، سیاسی اور فوجداری معاملات کے اندر مہارت رکھتے تھے، بین الاقوامی سفارتکاری کے ماہر تھے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تاریخ اسلام کے ماتھے کا بہترین جھومر ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں خلیفہ دوم کا اعزاز ملا ہے، حضرت ابو بکر کے بعد خلیفہ بنے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کے اندر ابو بکر اور عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے ہیں، اور مالک کائنات نے، خالق ارض و سما نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز ان کی وفات کے بعد بھی عطا کیا کہ جب ان کا انتقال پرملال ہوا تو پھر انہیں وہ جگہ نصیب ہوئی جہاں رسول کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہیں، حضرت ابو بکر صدیق موجود ہیں۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان عظیم لوگوں کی رفاقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی عطا فرمائی۔ زندگی بھر جو اکٹھے رہے، آج زندگی کے ختم ہو جانے کے بعد، اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، آخرت کی منازل پہ چلے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرکز عطا کیے، مدفن عطا کیے، دفن ہونے کی جگہ عطا کی، تو وہ بھی اکٹھے عطا فرمائی۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعزاز حاصل ہے کہ 22.5 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں، لیکن رات کی تاریکیوں میں گلیوں کے اندر گشت کرتے ہیں۔ رعایا کی اتنی فکر ہے کہ اپنا آرام اس کو بے آرامی کے اندر ڈال دیا ہے، لوگوں کی فکر موجود ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے شیر خوار بچوں کے وظائف مقرر کی ہیں۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جنہوں نے لوگوں کی سہولت کے لیے رستے بنائے ہیں، جنہوں نے بیت المال کے خزانے لوگوں کے لیے کھول دیے ہیں، جنہوں نے چراگاہیں تعمیر کروائیں، جنہوں نے لوگوں کے آرام اور سکون کے لیے، مسافروں کے آرام اور سکون کے لیے ایسی سرائیں قائم کیے
جہاں پہ لوگ آرام سے اپنا سفر کرتے ہوئے آرام کر سکیں۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے مساجد، مدارس اور فوج اور پولیس کا نظام قائم کیا ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے سینے کے اندر امت کا درد موجود تھا، امت کے لیے تڑپ موجود تھی، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا، دین اسلام کے غلبے کے لیے، جنہوں نے کسی اپنے اور پرائے کی پرواہ نہیں کی، اعلی کلمت اللہ کے لیے، اللہ کا پیغام روئے زمین پر پھیلانے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ وقف کر دیا، اور اللہ سے یہ التجائیں فریادیں بھی کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا کرنا، اور موت بھی رسول اللہ کے شہر مدینہ منورہ کے اندر عطا کرنا۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ فجر کی نماز ہے، فجر کی نماز مدینہ الرسول کے اندر، مسجد نبوی کے اندر اللہ نے دعا کو قبول کیا۔ صرف ایسے الفاظ کے ساتھ ہی دعا کو قبول نہیں کیا، بلکہ دعا کی انتہاؤں تک دعا کو قبول کیا۔ وہ قبولیت کا منظر کیا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا تو یہ تھی، اللہ شہادت عطا کرنا، مدینہ الرسول میں عطا کرنا۔ اللہ نے شہادت بھی عطا کی، مدینہ الرسول بھی تھا اور مصلی رسول بھی تھا۔ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ کے مصلی پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں۔ فجر کی نماز ہے، چھپا ہوا ایک دشمن اس نے حضرت عمر فاروق پر حملہ کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات خفیف ہوئی، آپ نیچے گرے، پیچھے صف کے اندر کھڑے ہوئے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھینچ کر مصلی کے اوپر کر دیا۔ یہاں پہ دیکھیں امت کا درد کتنا ہے، اللہ کی عبادت کی تڑپ کتنی ہے کہ زندگی کے آخری لمحات ہیں، 22.5 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے اور موت و حیات کی کشمکش میں تڑپ رہا ہے، لیکن اسے فکر ہے نماز کی کہ نماز ضائع نہ ہو جائے، امت کی نماز ضائع نہ ہو جائے۔ مصلی پہ عبد الرحمن بن عوف کو کھڑا کیا، انہوں نے نماز مکمل کروائی۔ نماز کو مکمل کروانے کے بعد حضرت عمر فاروق کو اٹھا کر گھر لایا گیا۔ زخموں کی شدت ہے اور اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، آخری لمحات ہیں، آخری لمحات کے اندر بھی امت کی فکر کی باتیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے ہیں۔ اور آخر میں پیغام بھی یہی دینا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یکم محرم الحرام کو اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما کے دربار میں پیش ہوئے، اور اپنے انتقال سے پہلے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ جاؤ جا کر میری ماں امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سے اجازت طلب کرو، ان سے میری اس خواہش کا اظہار کرو کہ عمر یہ چاہتا ہے کہ زندگی بھر وہ رسول اللہ کے ساتھ رہے ہیں، ابو بکر کے ساتھ رہے ہیں، جب اس دنیا کو چھوڑ کے جاؤں تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کی رفاقت مل جائے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ کے دروازے پہ دستک ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہ نے عبداللہ ابن عمر کو کہا، بیٹے خواہش تو میری تھی، تمنا تو میری تھی کہ میں اپنے اس گھر کے اندر میں دفن ہوتی رسول اللہ کے ساتھ، اپنے بابا کے ساتھ، لیکن میں اپنی خواہش اور تمنا کے اوپر، اپنی خواہش کے اوپر عمر کی خواہش کو قربان کرتی ہوں، جائیں جا کر انہیں مبارک دے دیں کہ آپ کے لیے جگہ میں نے دے دی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے پیغام عمر کو ملتا ہے، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ساتھ یہ پیغام بھی دیتے ہیں، عبداللہ جب میرا انتقال ہو جائے میری میت کو اٹھاؤ، نماز جنازہ کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے کے دروازے کے اوپر رکھ دینا، اور پھر جا کر سوال کرنا، پھر پوچھنا، پھر التجا کرنا، پھر درخواست کرنا، اگر میری ماں مجھے اجازت دے تو پھر وہاں پہ دفن کرنا، کیونکہ زندگی میں انسان کسی کے احسان کی وجہ سے، کسی کی کسی نیکی کی وجہ سے کوئی بات کہہ دیتا ہے تو کہیں ایسا معاملہ نہ ہو، لہٰذا عمر یہ نہیں چاہتا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کے احسان یا کسی نیکی یا کسی ایسے معاملے کی وجہ سے اس جگہ کے مستحق بنے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے یہ ضرور کہہ دینا اگر وہ اجازت دیں میرے انتقال کے بعد تو پھر مجھے وہاں دفن کرنا، ورنہ مسلمانوں کے عام قبرستان میں میری تدفین کی جائے۔ پھر اسی طرح ہوا، میت کو اٹھایا گیا، دروازے کے اوپر رکھا گیا، ماں عائشہ صدیقہ سے اجازت طلب کی گئی تو ماں نے اجازت دے دی، حضرت عمر فاروق کو وہاں پہ دفن کر دیا گیا۔ یہ یکم محرم الحرام 24 ہجری تھی۔ حضرت عمر فاروق اسلام کے دلیر، اسلام کے مجاہد، اسلام کے سپہ سالار، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد، مسلمانوں کے دل کا ایمان، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جن کا اہل بیت کے ساتھ گہرا تعلق تھا، ان کے ساتھ گہری محبتیں تھیں، ان کے ساتھ گہری الفتیں تھیں، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 24
ہجری یکم محرم الحرام امت کے اوپر احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی تھا کہ امت کو ہجری سن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا، انہوں نے ہی اس کا آغاز اور ابتدا کی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو سلام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محاسن، ان کے محامد، ان کی تعریفات، ان کے اوصاف، ان کی خوبیاں اس قدر زیادہ ہیں کہ ایک مجلس کے اندر بیان نہیں ہو سکتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حکمران، حضرت عمر فاروق جیسی عظیم شخصیات کی امت کو آج ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خلیفۃ المسلمین